ہمیں وقت دیا اور خود یہ چاہا کہ وہ فلسطین کی اور غزہ کی موجودہ صورتحال اور وہاں جو بپا ظلم اور بربریت ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اور خاص طور پر ان کی جماعت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، وہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اور قائد کے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے مختلف نقطۂ نظر شامل کیے، لیکن پاکستان عوامی تحریک کی قیادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم شکریہ کے ساتھ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہر 2-4 برس بعد اسی طرح کی صورتحال ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، کئی دہائیاں گزر گئیں، ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بچے آج اب اسی انداز میں بربریت جاری ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، راکٹ داغے جا رہے ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں ٹیلی ویژن سکرین پر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کس طرح سے، کس زاویے سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس پوری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بہت بڑا مجرم ہے۔ ادارے کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح پر امن عالم کو بحال بھی کر سکے، حسب ضرورت قائم بھی کر سکے، جی، اور جہاں انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے پیسفل سیٹلمنٹ کا یقینی طور پر عمل درآمد کر سکے۔ لیکن اس ادارے کو میں کہوں گا مکمل طور پہ ان امور میں ناکامی ہوئی ہے۔ وہ بعض طاقتور طاقتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے، خاص طور پہ جن کے ہاتھ میں ویٹو ہے، اور ویٹو نے کلیتاً طاقت کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اقوام عالم میں کمزور قوموں کی کوئی حیثیت اس پلیٹ فارم پہ نہیں رہی ہے۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بنیادی طور پہ یو این او نے اپنی بے شمار قراردادوں کے ذریعے حل کر دیا تھا، اور دونوں ریاستوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا تھا، اور دونوں ریاستوں کے قیام، ان کی بقا اور ان کی لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور انٹرنیشنل ایگزسٹنس کو تسلیم کر کے ان کی حدود کو متعین کر دیا تھا۔ صحیح۔ مگر بدقسمتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے اور طاقتور قومیں اپنی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں کر سکے۔ اگر ان کا ایک سپاہی کہیں مارا جائے، ان کا کتا مارا جائے، تو اس پر یہ بڑی طاقتیں اتنی سیخ پا ہوتی ہیں، انہیں امن عالم خطرے میں نظر آتا ہے، انہیں انسانی حقوق پر ڈاکہ زنی نظر آتی ہے، اور یہ بڑے پیسفل بردار بن کے ابھرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ مگر کیا فلسطین کی سرزمین کے بچے انہیں اپنے کتوں اور جانوروں سے بھی کمتر نظر آ رہے ہیں؟ وہاں 50 سال سے زیادہ بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں، ویٹو کی نظر ہو گئی ہیں۔ اسرائیل جب چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اقوام عالم میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو روک سکے۔ طاقت کا توازن کلیتاً بگڑ چکا ہے۔ ایک طرف پتھر ہیں، چھوٹی بندوقیں ہیں، دوسری طرف ٹینک ہیں، طیارے ہیں، نیوکلیئر طاقت ہے۔ اور حالیہ حملہ جو غزہ پر ہوا ہے، اس میں 160 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، خود اسرائیل اور فلسطینی دونوں ذرائع کے مطابق، درست، اور 2/3 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی قومی املاک کا نقصان ہو چکا ہے، مگر اس حملے کے روکنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی۔ یونائٹڈ نیشن یا اس کا کوئی ایک ادارہ محض قرارداد پیش کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اور مجرمانہ خاموشی
اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پر عمل درآمد کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں. صحیح. وقت کم ہے. آئرلینڈ سے لے کر کمبوڈیا اور دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں انہوں نے امن بحال کرنے کی افواج بھیجی. 90s میں بھیجی, سن 2003 2004 میں بھیجی, جنہوں نے اپنی عالمی طاقت کے ساتھ امن بحال کیا اور جنگ کی آگ کو بجھایا. کیا یہ عالمی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر پر پیس میکنگ فورسز کا تعینات نہیں کر سکتی؟ کیا اقوام عالم کا فریضہ نہیں ہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کی جائے اور بارڈر پر عالمی افواج کو متعین کیا جائے جو امن کو بہر صورت قائم کریں؟ صحیح. اور جس سمت سے خواہ وہ اسرائیل ہے یا فلسطین یا غزہ, میں انسانی بنیادوں پر, عالمی امن کی بنیادوں پر غیر جانبدارانہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جس سمت سے امن کی خلاف ورزی ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. صحیح. یہ یو این او صرف ڈائیلاگ کا کلب بن کے رہ گیا ہے, گپ شپ کا کلب. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اقوام عالم کو, چھوٹی قوموں کو آواز بلند کرنا ہوگا. یہ سراسر ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. کب تک نہتھے فلسطینی بچے؟ اگر کسی نے ایک آدھ نے زیادتی بھی کر دی تو کم سے کم جوابی کارروائی اور اس ہونے والی زیادتی میں توازن کا, گریویٹی کا اور اس توازن کا جائزہ تو لیا جائے. اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی کا جواز کیا ہے؟ اتنی بڑی کولیکٹیو یوز آف فورس کا جواز کیا ہے ایک چھوٹی سی خلاف ورزی کے مقابلے میں؟ کم سے کم یعنی جزا اور سزا کے درمیان بھی ایک اصول ہوتا ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ حماس نے, اسرائیل کا خیال ہے, کوئی راکٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کی جوابی کارروائی بھی کوئی حد, کوئی لیمٹ, کوئی گریویٹی ہونی چاہیے, کوئی بیلنس ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں رہا. نہ یورپ کی سرزمین پر, یورپ بھی چیختا ہے انسانی حقوق کے لیے, یورپی پارلیمنٹ پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, مگر جب اسرائیل اور فلسطین کا میٹر آتا ہے تو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے اور امن عالم کی بات کرنے والے کیوں نیند سو جاتے ہیں غفلت کی؟ یہاں یہ لاشیں ان کو نظر نہیں آتی. لہذا یہاں اثر نو, اس ادارے کی ترتیب نو کی ضرورت ہے. اس کے اندر طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی صف بندی کی ضرورت ہے. اور جب تک کمزور مظلوم قومیں نہیں اٹھیں گی, اپنا حق نہیں مانگیں گی, کوئی شخص اپنا حق ان کی جھولی میں نہیں دے گا. بے شک ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. پاکستان عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب وہ جو عورتیں شہید ہوئی ہیں اور بچے, ہم خواتین کا پرامن احتجاج کرنے والے ہیں. ان قریب ڈیٹ اناؤنس کر کے پرامن احتجاج کریں گے اور اقوام عالم کو متوجہ کریں گے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو متوجہ کریں گے اور یو این او کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہماری امریکہ کی پاکستان عوامی تحریک کی تنظیم یونائٹڈ نیشن جا کے احتجاج کر رہی ہے. صحیح. اور تمام مغربی ممالک کے جو ان کے ہائی کمیشنز ہیں اور ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے یادداشت پیش کریں گے تاکہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ خدا کے لیے بے دریغ طریقے سے اجتماعی انسانی قتل کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا واضح لایا ہے عمل پاکستان عوامی تحریک کی حد تک کم از کم سامنے آ گیا. آپ نے اقوام متحدہ کی بات بھی کی, مغربی ممالک کا ذکر بھی ہوا, لیکن اگر عالم اسلام پر ایک نظر ڈالی جائے, بحیثیت امت مسلمہ ہم جو کردار اس مسئلے کے حل کے لیے ادا کر سکتے تھے وہ ہم نے کس حد تک ادا کیا یا کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں, اور بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم جو کر سکتے تھے پچھلے 50-60 برسوں میں, کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں؟ یا میں عالم بات پہلے کر لوں. سر آمین اسلام کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت OIC ہے. جی.
OIC बड़ी ताकतों के हाथ में एक तमाशा है, एक तमाशा है, मैं बार बार कह रहा हूं। सही। उसकी एक टके की हैसियत नहीं रही। OIC अपनी इफादियत खो चुका है। उसकी हैसियत बड़े आकाओं के एक नौकर से बढ़कर कुछ नहीं है। उसका फर्ज था कि अपनी आवाज बुलंद करता, एहतजाज करता, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जाता, यूनाइटेड नेशंस में जाता और इतना पुरजोर एहतजाज करता। 56 ममालिक का नुमाइंदा इदारा है, कोई छोटी सी बात नहीं है। 56 ममालिक की आवाज मुश्तरका बहुत बड़ी ताकत रखती है। OIC भी बेकार इदारा है, इससे कोई तवक्को आलम इस्लाम के हुकूक की हिफाजत की नहीं की जा सकती। और एक और अरब मुल्कों में मोतमर आलम इस्लामी भी बनी हुई है, एक राब्ता आलम इस्लामी भी बना हुआ है। ये सिर्फ खाने पीने के इदारे हैं, अय्याशी के इदारे हैं और ये सब मगरबी साम्राज्य के गुलाम हैं। ये इदारे राब्ता हो या मोतमर हो या OIC हो, ये स्पोक्स पर्सन हैं आलमी ताकतों के, आलमी साम्राज्य के। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं रही है। ये अपनी बादशाहतों की हिफाजत के लिए गुलामी का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को और आलम इस्लाम से हटकर पूरी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन वर्ल्ड को, ईस्ट से वेस्ट तक, आई एम कॉलिंग ऑल ह्यूमन नेशंस, all weak nations, whether they belong to Muslim world or they belong to non-Muslim world, this is not just a matter of Muslim faith. This is a matter of humanity. This is a matter of peace for the whole world. Right. This is a matter of human rights. If there is state terrorism committed against innocent women, so this is a matter of women rights. This becomes a matter of children's rights. So we have to come up, all Muslims and non-Muslim nations, all weak nations, those who are suffering from international brutality, they have to come up. They are supposed to raise their voice and they are supposed to knock the doors of UNO and lodge a very big protest in order to restore the worldwide peace for mankind. We are the supporter of peace for the whole world, for whole humanity. But we are unable to achieve this objective of the worldwide peace if these kind of state brutalities are allowed to be continued. सही, दुरुस्त। असर ये एक जिस तरह हम अक़वाम मुत्तहिदा से आलम इस्लाम, अब आलम इस्लाम से अगर अपनी सरजमीन की बात की जाए और अपनी हुकूमतों के माजी के किरदार की बात की जाए, हालिया किरदार की बात की जाए, आने वाले दिनों में किसी उम्मीद या तवक्को की बात की जाए, तो आपको लगता है पाकिस्तान कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में होगा इस खास मसले को लेकर? देखिए इकरारुल हसन साहब, पाकिस्तान इस वक्त जिन मौजूदा हुक्मरानों के कब्जे में है, इनके होते हुए ये कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। मौजूदा हुक्मरान तारीख के सबसे बड़े बद किरदार हैं। जिस तरह गज्जा में हुआ है, इन्होंने 17 जून को मॉडल टाउन में छोटा गज्जा कायम किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और पंजाब गवर्नमेंट ने वर्दियों में मलबूस हजारों एहलकार पुलिस के भेजकर गज्जा की तरह 100 निहत्थे शहरियों पर गोलियां चलाई, 14 लाशें गिरी, SP खुद गोलियां चलाते रहे, DIG खुद ऑपरेशन की क़ियादत करता रहा, IG हिदायत देता रहा, वजीर कानून हिदायत देता रहा, चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह हिदायत देता रहा। और तौकीर शाह साहब और सनाउल्लाह साहिबान ये ट्राइब्यूनल में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि 9 बजे सुबह चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड थे, उनकी कनेक्टिविटी मॉडल टाउन सानिया के साथ साबित हो गई। सही। वो तफसीलात पूछ रहे थे और गोली चली है और लाशें गिरी हैं 11:30 बजे और 9 बजे वो बिल्कुल टेलीफोन कनेक्शन में थे
اس کا مطلب ہے چیف منسٹر پنجاب کی واضح علم، ایمان، رضامندی اور حکم سے 2.5 گھنٹے بعد ایلیٹ فورس آئی اور قتل عام ہوا۔ اقرار اور رسل صاحب جو حکمران اپنے نہتے شہریوں پر غزہ بناتے ہیں اور ان کا قتل عام کرتے ہیں، یہاں عورتوں کو شہید کیا گیا، نہتی معصوم عورتوں کے منہ پر گولیاں لگائیں اور سیدھی گولیاں لگا کے گھروں پر گولیاں چلی۔ یہاں گوشہ درود ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی اور درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس گوشہ درود میں درندوں نے گھس کے گولیاں چلائیں، اور اس شرمناک بربریت کے باوجود یہ اسرائیل سے کم نہیں ہیں۔ موجودہ پاکستان کے حکمران یہ اسرائیلی کا شاہکار ہیں، چھوٹی سطح پر مستعفی نہیں ہوئے۔ ساؤتھ کوریا میں ایک کشتی ڈوب گئی تھی، کچھ لوگ ڈوب کے شہید ہوئے، وزیر اعظم مستعفی ہو گیا، حالانکہ وزیر اعظم نے کشتی ڈبوئی نہیں تھی، اس نے اپنی مینجمنٹ کی نااہلیت کا اقرار کر کے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں ماڈل ٹاؤن جس میں یہ خود رہتے ہیں حکمران پنجاب کے، ان کے محلے میں 100 افراد گولیوں سے چھلنی ہو گئے، 14 لاشیں گر گئیں، گھرانے بے آباد ہو گئے، برباد ہو گئے، بیوائیں رو رہی ہیں، بیٹیاں معصوم رو رہی ہیں، مستعفی نہیں ہوئے، ہوم منسٹر مستعفی نہیں ہوا، ہوم سیکریٹری مستعفی نہیں ہوا، چیف سیکریٹری قائم ہے، آئی جی اقتدار پہ بیٹھے ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز بیٹھے ہیں، ایس ایچ او تک سارے افراد، اور کل پرسوں سے ٹرائیبیونل میں سٹیٹمنٹس اور جی آئی ٹی میں آئی ہیں کہ ریکارڈ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج کے سارے قومی اخبارات اٹھا کے دیکھیے، رپورٹنگ ہے کہ ریکارڈ تبدیل ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں زخموں کے ریکارڈ بدلے جا رہے ہیں، پولیس ریکارڈ بدل رہی ہے، ٹرائیبیونل کو اختیار نہیں، مقتولین کے ورثاء آج 21 دن گزر گئے اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے۔ آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں گے؟ یہ خود پاکستان کے اندر اسرائیل ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اپنے شہریوں کو قتل کرنے والے۔ مجھے بولیے، پولیس قاتل ہے اور قاتل مدعی بن کے ایف آئی آر بنا رہے ہیں، قاتل گواہیاں دے رہے ہیں، قاتل شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ کبھی دنیا میں ایسا ظلم ہوتا ہے؟ مقتولین کے ورثاء کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، 21 دن 3 ہفتے گزر گئے۔ غنما بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے پولیس کی 2 ایف آئی آر رد کر کے تیسری ایف آئی آر کو آرڈر دیا تھا۔ درجنوں کیس ہیں جہاں 2-2 3-3 ایف آئی آر ہوئی، مقتولین بھاگتے تڑپتے پھر رہے، ان کی لاشیں گری، ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی جا رہی، ان کے نامزد ملزم گرفتار نہیں ہو رہے، یا طرفہ کاروائی ہو رہی ہے، اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی بے شرم نہیں۔ ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ غزہ کے شہیدوں کی بات کریں گے؟ اگر کریں گے تو بہت بڑے بے شرم لوگ ہوں گے۔ خود غزہ بپا کرنے والے، خود اپنے نہتے شہریوں کو ہلاک کرنے والے، عورتوں کو شہید کرنے والے، اور ان کی ایف آئی آر نہ کاٹنے دینے والے، اور دندناتی پولیس کو تحفظ دینے والے، یہ کس انسانی حقوق کی بات کریں گے؟ یہ کون سے اسرائیل کی بات کریں گے؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ ٹرائیبیونل میں بیان آفیشلی توقیر شاہ صاحب اور ثناء اللہ صاحب کا آ چکا ہے کہ وزیر اعلیٰ صبح 9 بجے آن بورڈ ہو گئے تھے اور ان سے معلومات لے رہے تھے، اور جو قتل ہوا ہے، قتل عام، گولیاں لگی اور لوگ شہید ہوئے، وہ وزیر اعلیٰ کے آن بورڈ ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد وہ آن بورڈ ہوئے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ ٹرائیبیونل جواز رکھتا ہے جو آج کے دن تک ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا، جس نے وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہونے کا نہیں کہا؟ بتائیے، وزیر اعلیٰ اقتدار پر ہو، کرسی پر بیٹھا ہو، تو اس کا کوئی ماتحت افسر ان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے؟ آئی جی ڈی آئی جی کے ہوتے ہوئے ان کا ماتحت پولیس افسر کوئی شہادت ان کے خلاف دے سکتا ہے؟ کوئی انکوائری ہو سکتی ہے؟
कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? आलम जमहूरियत का तरीका यह है, इतना बड़ा जुल्म हो जाए, अगर आप खुद को कत्ल का जिम्मेदार नहीं भी समझते तो नाअहलियत तो माने। सही, नाअहलियत तो माने कि आप जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, इनकी कॉलों का डेटा लिया जाए। वजीर आला की कॉल, वजीर आला के बेटे हमजा शहबाज की कॉल, चीफ सेक्रेटरी की कॉल, होम सेक्रेटरी की कॉल, राना सनाउल्लाह की कॉल, तौकीर शाह की कॉल, आईजीज डीआईजीज की कॉल, एसएचओ तक जो हिदायत मिल रही थी, वो सारा डेटा लिया जाए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। किस तरह कत्लेआम करवाया है इन लोगों ने। लिहाजा इनसे तवक्को नहीं है कि ये गजा के मजलूमों के लिए आवाज उठाएं। सही। इनके अपने जमीर मरे हुए हैं। ये इनकलाब आएगा, गरीब अवाम उठेंगे, इन्हें तख्ते इक़्तिदार से हटाएंगे, फिर आवाज उठेगी मजलूम गजा के फलस्तीनियों के लिए। सही। फिर उनके खून मासूम की दाद रसी के लिए आवाज उठेगी। ये बिके हुए लोग हैं, ये इक़्तिदार भीख पर लेकर आए हैं, ये आवाज बुलंद नहीं कर सकते, ये अपने शहरियों को कत्ल कर सकते हैं मगर मजलूमों के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये जालिम हैं जी। न कभी मुल्क के अंदर मजलूम का साथ देंगे, न मुल्क के बाहर मजलूम। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह। गजा की बात और ज़ाहिर इख्तिताम पे दुख से दुख को रिलेट करने की बात है। कोई तवक्को समझते हैं मौजूदा हुक्मरानों से उन्हें नहीं है, जो अपने शहरियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ते हैं, वो शायद मुल्क की सरहदों से बाहर होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर आवाज़ बुलंद करने का कोई हक़ नहीं रखते। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को कोई तवक्को नहीं है। हमने आलम इस्लाम की बात की, हमने अक़वाम आलम की बात की। बदकिस्मती से कहीं भी उम्मीद की कोई किरण हमें दिखाई नहीं दी कि गजा के मजलूम मुसलमानों का खून और लहू बहने से रोका जा सके, वहाँ मासूम और मजलूम बच्चों की शहादतों को रोका जा सके, वहाँ बच्चों को यतीम होने और बेघर होने से रोका जा सके, या माँ बाप को उनकी आंखों के सामने बे औलाद और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर मरते हुए मनाजिर अब तक जो दुनिया के सामने आ रहे हैं, इन मनाजिर को रोका जा सके। आप और हम अपनी इनफरादी हैसियत में क्या कर सकते हैं? शायद हम सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और शायद हम सिर्फ हाथ बुलंद कर सकते हैं दुआ के लिए। जो काम आप और हम कर सकते हैं, आइए पूरी ईमानदारी से और पूरी दयानतदारी से वो काम ज़रूर करें। आप हमें support.ghaza@arYnews.tv पर ईमेल करके भी इजहार यकजहती कर सकते हैं, ARY न्यूज़ की आवाज़ से आवाज़ मिला सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि उन तमाम ईमेल्स को एक दस्तावेज़ के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे पर दस्तक देकर उन तक पहुँचाया जाए, आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की जाए। एक कोशिश जो आप भी कर सकते हैं, जो हम भी कर सकते हैं, और अपने तौर पर हम इसे करने की कोशिश जारी और सारी रखेंगे। नशरियात देखने का बहुत शुक्रिया।